رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بھلی بات کرو۔ للناس کا ورڈ آیا، یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے، پوری انسانیت کے ساتھ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے، کچھ بھی ہے جو آپ کی بات چیت ہے، اس کا ایک اصول بتا دیا گیا ہے، قولوا للناس حسنا۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص یوم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو مجھے یہ حدیث اتنی اچھی لگی اور مجھے یہ اصول اتنا پسند آیا کہ اگر انسان صرف اس کو فالو کر لے تو زبان کے حوالے سے جتنے بھی گناہ ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بہت سارے ہیں نا، جھوٹ ہے، کیا کچھ نہیں آتا، بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر وہ اس اصول پہ، اس حدیث پہ عمل کر لے کہ وہ کہے گا تو اچھی بات کہے گا ورنہ وہ خاموش رہے گا۔ حسنہ جو ہے سین نون، ہا سین نون سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے جو روٹ ورڈ سے میننگ نکلتا ہے وہ خوبصورتی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے اور بہترین بات۔ نرم بات ہونی چاہیے، خوشگوار، احترام والی اور بھلائی پر مبنی۔ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو، یا پھر نفرت ہے، یا بہت زیادہ محبت کے بھی جذبات ہیں۔ بعض اوقات لوگ محبت میں بھی برے برے نام لے لیتے ہیں یا بری باتیں کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو پیار سے کہا تھا۔ نہیں، یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اچھی بات کو، نرم بات کو، ورنہ خاموش رہو۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، مطلب کہ خوش اخلاقی کے ساتھ کسی سے ملنا۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ ہم، جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ ہمیں بہتر سے بہتر بناتا جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے آج کے بعد، اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، بھلی بات کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں فرشتے تو لکھ رہے ہیں، ہر ٹائم لکھ رہے ہیں، ہم منہ سے الفاظ نکالتے نہیں ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، نہ انسان فرشتہ بن سکتا ہے، لیکن اللہ ہماری کوشش دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے۔ اگر آج جمعے کے بابرکت دن میں ہم یہ ارادہ کر لیتے کہ اللہ آج کے بعد ہم اچھی بات کہیں گے ورنہ خاموش رہیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دل میں بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، آپ دل سے کسی کو پسند نہیں کرتے لیکن اوپر سے آپ جو ہے اس کے ساتھ بڑا اچھا ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے، اگر اس کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے نا تو وہ اس چیز کو بیان کرے گا یا صبر کر جائے گا، اللہ کے لیے معاف کر دے گا، پی جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مومن کہ اس کے دل میں کچھ ہو رہا ہے اور وہ اوپر سے کچھ اور بنا۔ اور یہ جو بناوٹی اخلاق ہوتا ہے، یہ بناوٹی اخلاق کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، سچے اخلاق کی بات ہے، کیونکہ مومن تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو جب وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ پھر معاملہ کیسے جھوٹا کر سکتا ہے کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پہ اور جب یوم آخرت پہ ایمان ہے ہمارا تو پھر ہم کیسے معاملات اپنے خراب کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ ہمیں اجازت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں سکھائی۔ ہمارا جو محسن ہے، ہمارا دوست، ہمارا رب، وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کو ورنہ خاموش ہو۔ حدیث سے یہی پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو سب سے بھاری چیز اگر اچھا اخلاق ہوگا تو وہ آرٹیفیشل اخلاق نہیں ہے، وہ اخلاق اس کی بہترین مثالیں، جو بھی چیزیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہمیں پتہ لگتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرتے تھے، تو وہاں سے ہمیں رہنمائی مزید مل جائے گی کہ ہم کیسے جو ہے اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو اور اپنے معاملات کو اچھا رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ خاص طور پہ بات جو ہے وہ گفتگو کی ہو رہی ہے کہ وہ کیسی کرنی ہے، وہ ہر کہتے ہیں نا حد المکان جو ہے وہ یہی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنی پوری کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اچھی ہی بات کے ورنہ خاموش رہیں، ہم اس اصول کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں شعوری طور پہ شامل کر لیں اور انشاءاللہ آہستہ 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 وہ ہمارے لاشعور میں فٹ ان ہو جائے گا۔ کیونکہ کوئی بھی اچھی عادت ہوتی ہے
اس کو جب آپ اپناتے ہو، کسی نئی چیز کو اپناتے ہو، تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ اس پہ استقامت آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی لاشوں میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو وہ اس کو دوبارہ سے تردد کر کے اس کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. کیونکہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. اور آپ یقین مانیں، جو چیز بھی، جو عمل بھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آپ پھر دعا کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت نہ دے، اس میں پختگی نہ دے. اس لیے کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری ہدایت کو مزید بڑھا، میرے ایمان کو مزید بڑھا، جو بھی میں عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس پہ مجھے استقامت دے دے، اور پھر مجھے مزید اچھے عمل اور اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق دے. تو یہ چیز جو ہے آپ کے وقار کو بھی بڑھائے گی، آپ کی عزت بھی بڑھائے گی. کیونکہ فالتو بولنا، بے وجہ بولنا، فضول بولنا، فضول ہنسنا بھی جیسے ہوتا ہے، اسی طرح باتیں بھی جب بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا دل پھوٹتا ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ کی بات میں وہ وزن نہیں رہتا. اگر آپ کم بولیں گے، آپ اچھا بولیں گے، تو لوگ آپ کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور لوگوں سے بھی شیئر کریں، یا حدیث اور اوروں سے بھی شیئر کریں، کیونکہ کوئی بھی نیکی ہے وہ معمولی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر معاملے میں آسانی کرے. جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نکالے. آمین ثم آمین.